اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ کے اندر ان کی نشاندہی بھی فرما دی ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ جو تیسرا مضمون اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے وہ صحبت مقربین ہے، صحبت صالحین ہے۔ جو اللہ رب العزت کے مخلصین ہیں ان کی صحبت کتنی اعلیٰ ہے یا اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے، اس تیسرے مضمون کو بھی خالق کائنات نے اسی آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی ہے بیان فرما دیا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی سنگت، ان کا ساتھ یا ان کی صحبت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ مجھے وہ عمل بتا جو تو نے میرے لیے کیا ہو، کوئی ایسا اپنا کام بتا جو محض تو نے میرے لیے کیا ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ یا اللہ میرا تو ہر کام ہی تیرے لیے ہے، میرا تو ہر کام ہی تیرے لیے ہے۔ تو عرض کی یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، کتاب کی تلاوت جو ہے وہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ سب تیرے لیے ہی تو ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے ہی تو ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے۔ تو رب نے فرمایا کہ جو تو نماز پڑھتا ہے یہ تجھے جنت میں لے کے جائے گی، نماز جنت کا ذریعہ ہے۔ جو تو تسبیحات کرتا ہے، اوراد و وظائف کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، یہ جنت میں تیرے لیے باغات لگانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو تو روزہ رکھتا ہے، یہ تیرے لیے جو میدان معاشر میں، روز معاشر کی جو ہولناکیاں ہیں ان کے لیے یہ روزہ ڈھال ہوگا۔ اور جو تو قرآن پڑھ رہا ہے یہ قرآن کا نور تجھے پل صراط سے پار لگائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا وحی کی ہے، کیا آواز دی ہے کہ اے موسیٰ کوئی ایسا عمل بتا جو محض میرے لیے کیا ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں ہر عمل تیرے لیے ہی تو کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، یہ تیرے لیے ہی ہے، تیری رضا کو پانے کے لیے ہی تو ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا کہ روزہ رکھتا ہے تو یہ ڈال ہے، نماز پڑھتا ہے تو یہ جنت کا ذریعہ ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے تو جنت کے اندر باغات اس کے ذریعے تجھے ملیں گے، اور اگر تو کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو وہ نور تجھے پل صراط سے پار لگانے میں مدد کرے گا۔ میرا سوال یہ ہے یہ سب کچھ تو تیرے لیے ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ پھر تو ہی بتا دے کہ کون سا میں عمل کروں جو محض تیرے لیے ہو۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ کبھی تو نے میرے ولی کے ساتھ محبت کی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یا اس سے کبھی دشمنی رکھی ہے جو میرا دشمن ہے؟ اگر تو نے میرے ولی کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھی ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں تو یہ عمل محض میرے لیے ہے، اور اگر ان لوگوں سے تم نے دشمنی رکھی ہے جن لوگوں کو میں دشمن سمجھتا ہوں تو یہ عمل محض میرے لیے ہے۔ تو یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے
اللہ के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में एक उम्मती को लाया जाएगा, उसके नामाए अमाल के अंदर, उसके नामाए अमाल के अंदर इतनी नेकियां होंगी, पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर आएगा, यानी ढेरों ढेर उसने अमाल किए होंगे। तो रब उसे फरमाएगा कि इसमें से वो अमल ढूंढें जो मेरे लिए किया गया है, जो मेरे लिए किया गया है। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह वो कौन सा अमल है, ये जितने भी इसने अमाल किए हैं ये तेरे लिए ही तो किए हैं, तुझे मनाने के लिए तो किए हैं। तो रब फरमाएगा कि ये जितने भी इसने अमाल किए हैं ये जन्नत को पाने के लिए गए हैं। ये किसके लिए किए हैं? जन्नत के लिए। इसमें से वो अमल ढूंढो जो महज मेरे लिए हो। तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह वो कौन सा अमल है? तो रब यही बात फरमाएगा कि इस नामा अमाल के अंदर ढूंढो कि इसने ज़िंदगी में मेरी रज़ा की खातर मेरे वली से मोहब्बत की है और मेरी रज़ा की खातर मेरे दुश्मन से दुश्मनी ली है। तो अल्लाह के वलियों के साथ मोहब्बत, सालिहीन के साथ मोहब्बत, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत महज अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हो तो ये उस मकाम पे पहुंचा देती है जिस मकाम पे इबादत भी नहीं पहुंचाती। क्योंकि इबादत के अंदर गर्ज होती है कि मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे जन्नत के अंदर दर्जात मिलेंगे, मुझे अजर मिलेगा, मुझे सवाब मिलेगा। तो ये इबादत की जो हैसियत है ये सानवी हो जाती है। और महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना, या जिससे अल्लाह जो है वो नफ़रत करता है उससे महज अल्लाह की रज़ा के लिए बुग़्ज़ रखना, नफ़रत करना या फासला रखना, ये ऐसा अमल है कि जिसमें महज अल्लाह की रज़ा है, कोई दुनिया की कोई आखिरत की गर्ज नहीं है। हज़रत इब्राहिम बिन ओदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, बल्कि आप गवर्नर थे। तो आपकी ज़िंदगी में पे दर पे जब रब ने कबूल कर लिया तो दो ऐसे मामलात हुए या ऐसे दो ख्वाब आए कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया और आपने बल्कि की जो गवर्नरशिप थी उसको छोड़ के फ़कीरी का रास्ता अख्तियार कर लिया। हज़रत इब्राहिम बिन ओदम रहमतुल्लाह अलैह अपने शाही महल के अंदर अपने आरामदेह कमरे के अंदर आराम कर रहे हैं। आधी रात का वक्त है कि आपके कमरे की छत के ऊपर कदमों की आहट जो है उसकी आवाज़ आई, वो सुनाई दी। तो इब्राहिम बिन ओदम रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ दी कि ऊपर कौन है, ऊपर कौन है? तो जो ऊपर चल रहे थे जिनके कदमों की आहट नीचे गवर्नर जो है वो सुन रहा था, उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊंट गुम हो गए हैं, हम अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं। तो इब्राहिम बिन ओदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आपके ऊंट जो है वो कहाँ गुम हुए थे जो यहाँ आप तलाश करने के लिए आ गए हैं? उन्होंने कहा हमारे ऊंट जो है वो जंगल में गुम हुए थे। कहाँ गुम हुए थे? जंगल में। तो आपने आवाज़ दी कि ऊंट जंगल में गुम हुए हैं और तलाश जो है वो शाही महल की छत पे कर रहे हो। ये कैसा तलाश करने का तुम्हारा तरीका है कि ऊंट तुम्हारे जंगल में गुम हुए हैं और तलाश जो है तुम शाही महल की छत पे कर रहे हैं? तो उन्होंने आवाज़ दी, जो जिनकी कदमों की आहट नीचे कमरे में इब्राहिम बिन ओदम सुन रहे थे, कि अगर ऊंट जंगल में गुम हुए हैं तो तलाश हम यहाँ कर रहे हैं, आपका अल्लाह जो है वो कहाँ गुम हुआ है और तलाश आप कहाँ कर रहे हैं? आपका अल्लाह कहाँ गुम हुआ है और तलाश आप कहाँ कर रहे हैं? जिस तरह ऊंट जो है शाही महल की छत पे नहीं मिलेंगे, ऊंट जहां गुम हुए हैं यानी जंगल में वहीं पे जो है वो ऊंट मिलेंगे। इसी तरह नरम गरम बिस्तरों के ऊपर अल्लाह नहीं मिलेगा जहां पे आप अल्लाह को तलाश कर रहे हैं। ये एक ख्वाब जो है या एक कैफियत जो है वो आपके साथ हुई इब्राहिम ओदम रहमतुल्लाह अलैह के साथ। कुछ अरसे के बाद एक ख्वाब आपने देखा कि इब्राहिम ओदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं। तो एक फरिश्ता आगे है जो उनका अमीर है, पीछे बाकियों की जमात है, जमात का वो अमीर है। तो जब मेरे करीब आया तो उनके हाथ के अंदर कलम थे और साथ रजिस्टर थे जिनके ऊपर कुछ वो लिख रहे थे। तो मैंने उस फरिश्ते से पूछा
کہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ہم اللہ کے ولیوں کے نام لکھ رہے ہیں، اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت کے جو اولیاء اللہ تھے ان کے نام جو ہے وہ فرشتے نے گنے کہ ہم فلاں فلاں کے نام جو ہے وہ لکھنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے امر کے ساتھ۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا کیا اس فہرست کے اندر جو اللہ سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کیا اس فہرست کے اندر میرا نام بھی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے عرض کیا کہ اگر میرا نام اللہ کے دوستوں میں نہیں ہے تو میرا نام اس فہرست میں لکھ دو جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اگر میرا نام اللہ کے دوستوں کی فہرست کے اندر نہیں ہے تو کم از کم میرا نام اس فہرست کے اندر لکھ دو کہ جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتہ خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد، اور اس فرشتے نے کہا کہ میرے رب نے مجھے امر دیا ہے، اذن آیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم ادم کا نام اس فہرست کے اندر جو اللہ کے دوست ہیں سب سے اوپر لکھا جائے، سر فہرست جو اب لکھا جائے کہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ بولو آج اللہ کے دوستوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اللہ کا قرب پاتے ہوئے اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ یعنی آج ہم کسی کے مرید ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، لیکن جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کو اولیاء اللہ کی، صالحین کی، انبیاء علیہ السلام کی، صدیقین کی، شہداء کی، یہ ہیں وہ تمام لوگ جو انعام یافتہ ہیں، ان کی صحبت اتنی پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کر لو۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی صحبت جو ہے وہ بہت ہی نفع دینے والی ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خریدا، بعد میں آزاد کر دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑے نحیف آواز ہے اور جسم جو ہے وہ بڑا کمزور، بڑے غم زدہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حالت دیکھی تو سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ثوبان کیا ہوا ہے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو غلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہیں، یعنی سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، محض ایک دن میں آپ کی زیارت نہیں کر پایا، اس زیارت سے محرومی نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ یعنی سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر شدید محبت تھی کہ ایک دن جو ہے وہ زیارت سے محروم ہوئے ہیں اور جان جو ہے وہ نکلنے کو آ گئی ہے۔ ایسی حالت بن گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، حیرت زدہ ہوئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی پیاس نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اگر غم ہے تو صرف ایک یہی ہے کہ جدائی کا غم ہے کہ ایک دن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ایک دن آپ کی جھلک دیکھنے کو نہیں ملی، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، تو میں یہ سوچتا رہا کہ اگر میں جنت میں گیا، اگر میں اللہ نے میرے پہ فضل کر دیا، میں جنت میں چلا گیا تو یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں ہوں گے، تو آپ جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان آپ جلوہ افروز ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، تو میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں، تو میں تو آپ سے بہت دور ہوں گا، تو میں ایک دن آپ کی زیارت سے محروم رہا ہوں، تو میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو جنت میں اگر آپ کا ٹھکانہ کہیں اور ہوا اور میرا ٹھکانہ کہیں اور ہوا، آپ کا محل کہیں اور ہوا اور میری جھونپڑی کہیں اور ہوئی، تو
ہم دونوں کے درمیان میں اگر فاصلہ ہوا تو جنت میں بھی جا کے آپ کا دیدار مجھے نہ ہوا تو جنت میں کیا مزہ رہ جائے گا، تو میرا جنت میں بھی دل نہیں لگے گا۔ تو اللہ جب سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے قرآن اتارا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، کل قیامت کے دن وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی اولیاء اللہ۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی صحبت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ والو آج جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو کل اولیاء اللہ جب جنت میں ہوں گے یا عرش کے سائے تلے ہوں گے میدان محشر میں، تو جہاں اولیاء اللہ ہوں گے وہیں پہ ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ جنت میں ہوں گے تو ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ بے نہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو جہاں ہمارے آقا ہوں گے وہیں ان کے غلام ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کو اولیاء اللہ کی محبت اتنی پیاری ہے، بلکہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو اولیاء اللہ کی محبت کی کیا شان ہوگی۔ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اولیاء اللہ کی محبت کی کیا شان ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کیا مقام ہوگا، یا عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا صلہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ اولیاء اللہ سے محبت کا یا اولیاء اللہ کی محبت کے ذریعے اللہ کی رضا کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی من مانی نہ کریں، من چاہے زندگی نہ گزاریں۔ جہاں بھی کوئی اللہ والا ملتا ہے ہم اپنا اس کے ساتھ تعلق جو ہے روحانی قائم کریں، اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑیں۔ آج ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، کل ہماری انشاءاللہ جب تربیت ہو جائے گی تو ہم اللہ کے مقربین کی جو فہرست ہے، اللہ کے جو مخلصین کی جو فہرست ہے، اس میں ہم بھی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ تو مخلصین کے بارے میں شیطان نے کیا اعتراف کیا؟ الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر میرا بس نہیں چلتا۔ تو جن کے اوپر بس نہیں چلتا یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اور ان انعام یافتہ میں کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ آج جب ہم اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں گے تو جن کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا، شیطان اپنا اعتراف کر رہا ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے، تو اللہ دھیرے دھیرے پہلا نفع یہ ہوگا کہ جب ہم ان کے پروں کے نیچے رہیں گے ہمیں اعمال والی زندگی نصیب ہو جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اب حضرات دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے ساتھ نہیں جڑے تھے، کب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، درود پاک نہیں پڑھتے تھے، یا دیگر اعمال جو میں بتاتا رہتا ہوں وہ نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہی وہ شافعیہ سوشل میڈیا سے جڑے یا یہاں پر آئے تو یا مرید ہوئے تو فوراً ان کو اعمال کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرما دی۔ اب کوئی خضری عمل پڑھ رہا ہے، کوئی 1.25 لاکھ درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی کچھ عمل کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے۔ کل تک بھی وہ مسلمان تھے اور الحمدللہ آج بھی وہ مسلمان ہیں، کل اعمال کیوں نہیں کر رہے تھے؟ یہ جو ہر نماز کے بعد، یعنی پہلے نماز تک نہیں تھی، اب الحمدللہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور حصار بھی کیا جا رہا ہے، سارا دن درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی بھی کی جا رہی ہے۔ کل تک
نماز نہیں تھی، آج الحمدللہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک، 15 لاکھ درود پاک، 50 لاکھ درود پاک۔ ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے کہ جنہوں نے 10 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کی۔ ایک خوش نصیب ساتھی ہمارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 ارب درود پاک کی نیت بھی کی ہوئی ہے، 1 ارب درود پاک کی نیت بھی کی ہوئی ہے، عرب والا سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب کل تک یہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ ان باتوں کا ادراک بھی نہیں تھا، یہ باتیں معلوم بھی نہیں تھی۔ آج الحمدللہ وہ نماز پہ بھی آ گئے۔ خواتین ہیں تو وہ پردہ کرنا شروع ہو گئی، مرد ہے تو انہوں نے مصنون لباس لگانا شروع کر دیا، 5 وقت کی نماز کی کوشش شروع کر دی۔ اب سارا دن جو اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی بھی گزار رہے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر نگاہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو کس وجہ سے مل گیا؟ جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے بزرگان ہیں، جب ان کی نسبت ان مقربین کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے ان کو بھی اعمال کی توفیق دے دی۔ آج وہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو کل اللہ کا مزید کرم ہو گیا تو وہ خود اللہ والے بن جائیں گے۔ تو اللہ جب مقربین سے محبت کریں گے تو اللہ اتنے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو جب حضور سے پیار کریں گے تو پھر کیا شان ہوگی، پھر کیا صلہ ہوگی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام جو ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے دیتا ہے، یہ ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب ہم مزید جو ہے وہ منازل طے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کریں گے تو پھر اللہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں رہنے دے گا، مصیبتیں رہنے دے گا، جادو ٹونا رہنے دے گا یا تکلیفیں رہنے دے گا۔ اللہ بولو اگر اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دل میں محبت کس کی بیٹھے گی؟ اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ کی۔ اور اولیاء اللہ کی محبت ذریعہ بنے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے۔ ذکر صالحین کفارہ، جب تم صالحین کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب تک تم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے رہو گے، جب تک تم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے رہو گے تمہارے اوپر رحمت نازل ہوتی رہے گی، سکینہ نازل ہوتی رہے گی۔ اب اللہ والو جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں جو انعام یافتہ ہیں تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں تو سکینہ نازل ہوتی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے تو پھر کیا شان ہوگی، کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام تھے، علیل تھے آپ، تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو آپ کے جو احباب ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں سابقہ اولیاء اللہ کا، یعنی جو بنی اسرائیل کے اندر گزرے، سابقہ امتوں کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے ان کا ذکر چھڑ گیا، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بات کرتے کرتے جب سابقہ امتوں کے جو اولیاء ہیں ان کا ذکر شروع ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو، اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو، کیا کرو، مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو، ٹیک نہیں لگانی۔ تو وہ آپ کے شاگردوں نے، آپ کے خادموں نے، آپ کے مخلصین نے عرض کی کہ شیخ آپ لیٹے رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہو تو میں اس حال میں بیٹھا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں۔ میں مؤدب ہو کے بیٹھنا چاہتا ہوں، منگتا بن کر بیٹھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب صالحین کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو تو اس کے چند چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ جائیں۔ تو اللہ بولے اس لیے ہم محفل کے اندر کہتے ہیں کہ سیدھے ہو کر بیٹھیں، 2 زانوں ہو کر بیٹھیں، 4 زانوں ہو کر بیٹھیں، متوجہ ہو کے بیٹھیں۔ تو اسی طرح جب بیان سنتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، جب آپ متوجہ ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ اسی بیان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب صالحین کا ذکر یہ شان رکھتا ہے تو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہوگا۔ اصل نکتہ یا بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر یعنی ذکر اولیاء اللہ یہ شان رکھتا ہے تو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہوگا۔ تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا ہے
ذکر الانبیاء من العبادت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ جب تک حضور کا ذکر ہوگا ہم حالت عبادت میں ہیں، یا کسی بھی نبی کا، حضور علیہ السلام سے لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے وہ عین عبادت ہے۔ ایک ایک حرف میں بول رہا ہوں تو یہ عبادت ہے، آپ ایک ایک حرف آپ سن رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ آج بیان سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، فحاشی کے کاموں کے لیے وقت ہے، جنت کمانے کے لیے وقت نہیں ہے، جہنم کمانے کے لیے 24 گھنٹے فرصت ہے۔ 3 گھنٹے کی فلم بنتی ہے پوری دنیا میں، آج تک کبھی کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ وقت نہیں ہوتا اس فلم کو چھوٹا کر دیا جائے۔ ڈرامہ جو ہے وہ کم پیش 50 منٹ کا، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ ڈرامہ چھوٹا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ سٹیج ڈرامہ جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی نے کبھی احتجاج نہیں کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس کو چھوٹا کر دیا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نئے سے نیا آئے، نئی سے نئی کہانی آئے، نئے سے نئے جو کردار ہیں وہ سامنے آئیں، ادھر طلب ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو حضرت صاحب ہم مصروف ہوتے ہیں، بیان چھوٹا کیا کریں، بیان چھوٹا کیا کریں۔ تو اللہ بولو جب دل میں اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا، پھر ذکر دنیا اچھا لگے گا، ذکر رسول یا ذکر الہی اچھا نہیں لگے گا۔ ذکر دنیا اچھا لگے گا، ذکر رسول علیہ السلام یا ذکر انبیاء علیہ السلام پھر اچھا نہیں لگے گا۔ تو اللہ بولو بارہا بیانات کے اندر یہ نقطہ سمجھا چکا ہوں کہ ذکر رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے فقیری کی۔ ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول ضمانت ہے 2 جہاں میں کامیابی کی، یعنی اللہ کے در کی فقیری کی۔ جو اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے وہ غلام الرسول نہیں ہے، تو جو غلام الرسول نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے، تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ ذکر رسول کرنے والا نہیں ہے۔ ذکر رسول کرو گے تو عاشق رسول بنو گے، عاشق رسول بنو گے تو ایک دن تم ہی غلام الرسول بنو گے۔ تو جو غلام الرسول ہے وہی در حقیقت اللہ کا ولی ہے، اللہ کے در کا فقیر ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر لے کے آئیں، جتنا ذکر رسول کریں گے اتنی حضور علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کی نماز جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے، یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے بیٹھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 80 بار اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے 100 بار، جس نے 100 بار یہ والا درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، جس نے یہ والا درود پاک پڑھا اللہ اس کے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے اللہ رب العزت اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جمعۃ المبارک بعد نماز عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ اس درود پاک کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود پاک آپ اگر میں نے 2 بار دوہرا بھی دیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یوں میں نے 3 بار دوہرا بھی دیا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جس نے جمعہ والے دن جمعۃ المبارک کو بعد نماز عصر اس درود پاک کو 100 بار پڑھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اس کے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کل اللہ والو یہ 5 منٹ کا عمل ہے، کل یہ 5 منٹ کا عمل ہے، آرام سے بھی پڑھو تو 5-6 منٹ کا یہ عمل ہے۔ تو جہاں مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، سب خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھیں تو جمعے والے دن اس درود پاک کا اہتمام کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ درود پاک اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہے کہ میں نے پڑھنا یہ ہے تو وہ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے،
वो इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकता है। लेकिन मैं बारहा समझाता हूं कि बार बार दुरूद पाक ना बदले। जब बार बार आप दुरूद पाक बदलेंगे तो आपके दुनिया के काम सीधे नहीं होंगे, हमें जो नफे होने चाहिए वो नहीं होंगे। सवाब हमें मिलता रहेगा, सवाब तो हमें मिलता रहेगा, लेकिन हमारी दुनिया जो है जिस तरह सीधी होनी चाहिए, या जिस तरह हम दुनिया के तालिब हैं या दुनिया के मामलात सीधे करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, उस दर्जे का हमें नफा नहीं होगा, उस दर्जे का हमें नफा नहीं होगा। इसलिए एक ही दुरूद पाक जो आपको आसान लगता है उसको मुंतखब कर लें। जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद ये पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ लें, दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, या जो आज मैंने दुरूद पाक पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कोई एक दुरूद पाक, और अगर पहले से कोई आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो जुमे वाला दिन सिर्फ एक तस्बीह दुरूद पाक की कर लिया करें, क्योंकि जुमे वाला दिन बाद नमाज असर इस दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत हदीस पाक में आई है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ुबान अक़दस से ये फरमाया है कि जो बाद नमाज असर जुमातुल मुबारक को ये दुरूद पाक 80 बार या 100 बार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो एक बार ये तस्बीह पढ़ के जो आपके दुनिया के मामलात हैं, परेशानियां हैं, घर की हैं, कारोबार की हैं, सेहत की हैं, औलाद की हैं, बाहर की हैं, अंदर की हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें। दुनिया के मामलात हैं या आखिरत के मामलात हैं, एक तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने हक में फैसले करवाएं। एक बात। दूसरी और आखिरी बात, वो हजरात जो अभी तक जो है दुरूद पाक का जो इज्तिमाई अमल चल रहा है शाफिया सोशल मीडिया पे, बिलखसूस कमली चैनल के ऊपर, उसमें शामिल नहीं हुए, तो वो जो बयानात हैं इज्तिमाई अमल के उनको जाके कमली चैनल पे सुने, और वहाँ जाके जो दुरूद पाक आप पढ़ रहे हैं उसको इज्तिमाई दुरूद पाक में शामिल कर दें, ताकि जो लोग दुनिया भर में लाखों लोग पढ़ रहे हैं उनकी दुआएं भी आपके शामिल हाल हो जाएं, ताकि आपकी बिगड़ी बन जाए, आपके मसाइल जो तेज़ी के साथ हल हो जाए। उसका जो सवाब भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब बाजमात अमल होता है उसके फ्यूज़ बरक़ात और होते हैं, जो कोई इनफरादी अमल होता है उसके फ्यूज़ बरक़ात कुछ और होते हैं। और जो हजरात ये दुरूद पाक पढ़ने का इरादा कर लें, इज्तिमाई अमल में शामिल होना चाहें, तो वो बयाना सुनने के बाद हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स हैं व्हाट्सएप, उस पर सिर्फ इतना लिखेंगे, नाम, शहर का नाम यानी अपना नाम, शहर का नाम और तादाद, बस ये 3 चीज़ें लिखेंगे। और अगर व्हाट्सएप नहीं किए करना तो तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाएं, वहाँ जाके आप लिखेंगे अपना नाम, शहर का नाम और तादाद, बस हम अपने रिकॉर्ड में डाल लेंगे। अगर आपने कम्युनिटी पे कमेंट कर दिया तो फिर आपने व्हाट्सएप नहीं करना, अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया तो आपने कम्युनिटी पे कमेंट नहीं करना। इस तरह की तादाद हमारे रिकॉर्ड में डबल आ जाएगी, इससे आपने इज्तनाब करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें दिन रात ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने की तौफीक अता फरमाए, घर घर के अंदर ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शम्मा जो जलाने की तौफीक अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया सोशल मीडिया से सिलसिला लिया कादरी शाफिया से जुड़े हुए हैं दुनिया भर से, उन तमाम से मेरी ये इल्तजा है कि आप खुद भी जो है दिन रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ें, और इस शम्मा को घर घर में पहुंचाएं, इस रोशनी को घर घर पहुंचाएं। जिस तरह हम दिन रात मेहनत करके अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं जहां तक सिलसिला आलिया शाफिया कादरी की आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची। शाफिया सोशल मीडिया के साथ लोगों को जोड़ें, ताकि लोग जो है जिस बंवर के अंदर फंसे हुए हैं, तावीज़ात कर कर के, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के उन मुसीबतों के अंदर से निकलें और वज़ाइफ की ग़ुलामी से निकल के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाएं। वज़ाइफ को छोड़ के फ़राइज़ की तरफ आएँ, और फ़राइज़ जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी की ज़मानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ये सफ़र जो है वो आसान फरमाए, और जो इस सफ़र में शामिल हाल हो चुके हैं अल्लाह हम सब को इस्तकामत अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।